بناتے ہیں یا ان لوگوں کو ہم طاقت دیں جو ہمارے مدارس اور مساجد کی محنت کو محدود کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ہماری مرضی ہے کہ ہم طاقت دیں ان لوگوں کو جو اسلام کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، یا ان لوگوں کو طاقت دیں جن کے ہاتھوں سے علماء کرام کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، پھر اس 5 سال کے بعد ہم نے اس فیصلے کے نتائج بھگتنے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو ہمارے ختم نبوت کے ساتھ ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ پھر ریاستی سطح پر ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جو ہمیں منظور نہیں ہوتے، پھر ان کے لیے ہم میدانوں کے اندر نکلتے ہیں، سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ احتجاج ہم کس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے طاقتور بنایا۔ جب وہ طاقتور اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کا تقاضا ہو جاتا ہے کہ توہین رسالت کے ایکٹ کو ختم کر دیا جائے، قادیانیوں کو دوبارہ اسلام کے اندر داخل کر دیا جائے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مدارس پہ تالے لگا دیے جائیں۔ پھر ان کے خلاف ہم جلوس نکالتے ہیں۔ وہ جلوس ان کے خلاف نہیں، ہمیں اپنے خلاف نکالنا چاہیے، کیونکہ غلط فیصلہ تو ہم نے کیا تھا۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا مخلص کون ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ ناموس صحابہ و اہل بیت کے بل پاس کون کراتا ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ مدارس اور مساجد کی جنگ کون لڑتا ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے لڑی جانے والی جنگ اس کی سرپرستی کون کرتا ہے، اس کی حمایت کون کرتا ہے، تو پھر اس کا ساتھ دینے سے ہچکچاتے کیوں ہیں؟ یہ موقع ہم ضائع کیوں کرتے ہیں؟ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر اسلام کی ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، قبلہ اول بیت المقدس کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ وہاں کے مجاہدین ہمہ قسم کی قربانیاں دے چکے ہیں، ان کی خواتین شہید ہو گئیں، ان کے بچے شہید ہو گئے، ان کے گھر مسمار ہو گئے، وہاں کی مساجد شہید ہو گئیں، ہسپتال شہید ہو گئے۔ 25,000 سے زیادہ وہ لوگ اسلام کے لیے قربانیاں دے چکے ہیں۔ بچے شہید ہو گئے، خواتین شہید ہو گئیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ فلسطین کی اسلامی جہاد، اسلامی جدوجہد، دین کی جدوجہد جو قبلہ اول بیت المقدس کی جنگ ہے، اس جنگ کی سپورٹ پورے عالم اسلام کی طرف سے کون کر رہا ہے؟ آپ کے پاکستان سے کون کر رہا ہے؟ الحمدللہ مفتی محمود کا بیٹا، فرزند قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے امریکہ کی مخالفت مول لے کر، اسرائیل کی مخالفت مول لے کر، تمام باطل قوتوں کی مخالفت مول لے کر القدس کی آزادی کا نعرہ لگایا، اور حماس کے ساتھ جا کر ان کی توانائی اور طاقت کو بڑھایا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے علماء کرام کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ بیت المقدس کی آزادی والی جدوجہد وہ مضبوط ہو سکے۔ کریں گے انشاءاللہ العزیز؟ ہم علماء کرام کے ہاتھ مضبوط ہو سکیں تاکہ میرا مدرسہ محفوظ ہو سکے۔ علماء کرام کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ختم نبوت کا مسئلہ مضبوط ہو سکے۔ علماء کرام کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ دن دہاڑے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر نامور علماء قتل شہید نہ ہوں۔ بے دردی کے ساتھ شہادتیں ہو رہی ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کمزور ہیں۔ فیصلے کا وقت آتا ہے تو ہم غیروں کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، علماء کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے۔ جمعیت علماء اسلام میدان کے اندر ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ العزیز آپ جمعیت علماء اسلام کو جانتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کے اندر الحمدللہ اسلام کی محافظ جماعت ہے۔ ختم نبوت کی محنت یہ کرتی ہے، ناموس صحابہ اہل بیت کی محنت یہ کرتی ہے، مدارس کی جنگ یہ لڑتی ہے، علماء کرام کی جنگ یہ لڑتی ہے۔ تو ہمیں بھی اس کی جنگ لڑنی چاہیے نہیں لڑنی چاہیے؟ اونچی آواز سے کہ لڑنی چاہیے نہیں لڑنی چاہیے؟ لڑیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 8 فروری آ رہا ہے،
किताब को जितवाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। हाथ खड़े करके कहें इंशाअल्लाह, किताब को जितवाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। बरादरीबाद के अंदर, नसबाद के अंदर, ये जनाब ने सारे के सारे फराडबाद के अंदर कौमियत के ऊपर हम कई मर्तबा लुट चुके, तुमंदारी के नारों पे हम कई मर्तबा लुट चुके, नाली सोलंग के हमें कई मर्तबा फरेब और धोखे दिए जा चुके। हम अब इंशाअल्लाहुल अजीज वोट कास्ट करेंगे नस्लियात के लिए इंशाअल्लाहुल अजीज। उस बंदे को वोट देंगे जो इस्लाम की हिमायत करेगा, उस बंदे को वोट देंगे जो इस्लाम की शान शौकत का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। ऐसा होगा इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करके कहें इंशाअल्लाह, जज्बे के साथ कहें इंशाअल्लाह। सिर्फ मैं अर्ज कर रहा हूं कि वोट देना नहीं है, वोट लेना भी है इंशाअल्लाह, वोट लेना भी है। इन लोगों ने हमें हर हवाले से मायूस किया है। जिन लोगों को हमने 5 साल इक़्तिदार दिया, उन्होंने कोई अवाम की खिदमत नहीं की, कोई दीन की खिदमत नहीं की। इंशाअल्लाह उलमा को आप मुंतखब करें, जमीयत उलमा इस्लाम को आप मौका दें, इंशाअल्लाह दीन की खिदमत भी होगी और अवाम की भी मिसाली खिदमत होगी इंशाअल्लाह। हम आपकी अमानतों में खयानत नहीं करेंगे। यहाँ के मुआशरे का नौजवान डिग्रियां लिए फिर रहा है और उनको नौकरियां नहीं मिलती। नौकरी फकत उस बंदे को मिलती है जो उनका जनाब चहीता होता है, जो पगड़ पोश होता है, जो बड़ा होता है। वो पगड़ पोश पूरे पूरे शहर बेच देता है, वो पगड़ पोश पूरी पूरी बस्तियां बेच देता है, मफाद सिर्फ अपनी जेब के अंदर डालता है। ऐसा अब नहीं होगा। अवाम बाशऊर हो चुके हैं। आप इंशाअल्लाहुल अजीज अपना वोट जाती तौर पे इस्तेमाल करें, किसी पगड़ पोश की हिमायत पे इस्तेमाल न करें। मफाद भी इंशाअल्लाहुल अजीज आपके कदमों तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। नौकरियां आपकी हक हैं। गरीब